غزوہ بدر کے پارٹ 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مارکہ کفر و ایمان کا مارکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قرابت ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اس لیے اس دن یعنی 17 رمضان مبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سربراہ آور لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم میں سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مکہ میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے۔ ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے۔ اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو، جہاں قسمتیں پھوٹ پڑیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹے پر آہ فغاں کی۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیریں مدینہ کی طرف۔ اس دوران میں یہود نے چھوٹے پروپیگنڈا کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ کے ہر طرف تکبیر کے نعرے گونجنے لگے اور سربراہ آور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا۔
پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد عرقے زبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن مار دی۔ وہ سربراہ آوردہ مسلمان جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کے مقام روحا میں آپ نے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ مدینہ میں یوں مظفر اور منصور داخل ہوئے۔ ہر دشمن پر آپ کی گارد ڈاک گئی تھی اور اس وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنے کی رائے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا، انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا ان میں ایک ہار بھی تھا، جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عاص کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ ہار انہیں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ ابو عاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو عاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے۔ ابو عاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والے کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ یہ تھا غزوہ بدر کا سارا واقعہ جو کہ غزوہ بدر میں پیش آیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔